پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میرا نام سید نظام الدین ہے۔ میں آپ کو تاریخ اور جغرافیہ پڑھاؤں گا۔ تو آئیے 10ویں کی تاریخ کا پہلا چیپٹر آپ کے سامنے ہے، تاریخ نویسی، مغربی روایت۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ ہے گزرے زمانے کی باتیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج جو واقعہ وقوع پذیر ہوگا، یعنی آج جو واقعہ ہوگا وہ آنے والے 10 سالوں میں، 50 سالوں میں یا 100 سالوں میں جو ہے وہ تاریخ کہلائے گا۔ تاریخ گزرے زمانے کی داستان ہے۔ تاریخ جو ہے وہ کسی میتھولوجیکل کہانی کی طرح نہیں ہوتی، اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو تاریخ نویسی کی روایت کب سے چلی، ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ جدید تاریخ نویسی کیا ہے، ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ یورپ میں سائنسی نقطہ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی اور اہم مفکرین کے کیا خیالات ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ گزشتہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو بالترتیب مربوط کر کے اس کی تفہیم کے مقصد کے تحت تاریخ کی تحقیق، تاریخ نویسی اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ بچوں، آج سے 5 سے 6 ہزار سال پہلے لکھنے پڑھنے کا چلن شروع ہوا۔ لوگ رسم الخط سے واقف ہوئے۔ لکھنے پڑھنے کے چلن سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام لوگ پڑھنے لکھنے لگے، بلکہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگوں نے لکھنا جانا، اور جب لکھنے کی روایت شروع ہوئی، سب سے پہلے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ مصر میں یہ روایت رہی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے دوسرے ملکوں میں، جیسے جو فرعون ہیں، ان کے زمانے میں جو ہے وہ تحریر ایک الگ اسٹائل کی ہوا کرتی تھی۔ اس تحریر کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، یا بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں آئی ہے، بہت سی نہیں آئی ہیں۔ تو تاریخ کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں؟ یوں سمجھیے کہ آج کی جو تمام چیزیں ہیں وہ کل تاریخ کے لیے ثبوت بن جائیں گی۔ فار ایگزامپل، مرزا غالب کا خط۔ مرزا غالب نے ایک خط لکھا، اور یہ خط، مرزا غالب کا زمانہ جو ہے وہ 1857 کا زمانہ ہے، اور اس کے آگے کا زمانہ کچھ پہلے کا وقت، جب 1857 کی جنگ آزادی چھڑی نہیں تھی، اور کچھ بعد کا زمانہ۔ تو مرزا غالب نے اس زمانے میں جو خط لکھے یا وہ واقعات جو 1857 کے بعد دہلی کے مسلمانوں پر گزرے، اس کو مرزا غالب نے تحریر کیا۔ تو وہ آج سے تقریباً 170 سال پرانی بات ہوئی۔ 167 سال پرانی بات۔ تو اب یہ جو واقعات ہیں جس کو ہم تحریر کر رہے ہیں، تو وہ مرزا غالب نے جو اس وقت جو واقعہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اس کو تحریر کیا، تو ہمارے لیے تاریخی دستاویز بن گئی۔ آئیے سائنسی علوم میں حاصل شدہ معلومات کی صداقت کی جانچ کے لیے تجرباتی طریقوں اور راست مشاہدے پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے ذریعے مختلف واقعات سے متعلق تمام ادوار کے عمومی اصولوں کو پیش کرنا، انہیں بار بار ثابت کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ صحیح ہے، یہ کیسے معلوم کریں گے؟ تو تاریخ میں تحقیق کا طریقہ، جیسے اگر کسی بچے نے یہ سوال کر دیا کہ آج سے 800 سال پہلے، یا آج سے 500 سال پہلے، یا آج سے 300 سال پہلے جو واقعات ہوئے، کیا وہ صحیح تھے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو تاریخ جو ہے وہ کسی واقعے کو کہانی کی طرح تو پیش کرتا ہے، لیکن اس واقعے کی صداقت کے لیے جو ہے وہ ثبوت چاہتا ہے، سائنسی طریقہ۔ یعنی بزرگوں نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کو وہ پرکھے گا،
تو آئیے تاریخ کی تحقیق کا کیا طریقہ ہے ہم اس کو دیکھیں. تاریخ کی پیشکش، تاریخ کی جانچ کا طریقہ دستیاب تاریخی معلومات کے حوالے سے. اب کیا ہے یہ؟ پہلے ہم رائٹ سائڈ کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ کی. جانچ کرنا کیسے کریں گے؟ تاریخی وسائل کی تجزیاتی تحقیق کرنا، ممکنہ تصورات پیش کرنا، تاریخی حوالوں سے متعلق مناسب سوالات پیش کرنا. اب آئیے تاریخی معلومات کی ذخیرہ اندوزی، تاریخی تبدیلیوں کے لیے ذمہ دار عوامل کی نشاندہی اور اس کا تقابلی جائزہ. پھر ایک طرف جو ہے مخصوص تاریخی واقعات سے متعلق حاصل شدہ معلومات کے زمانی اور مکانی حوالے، اس زمانے کے حوالے اور تاریخ کے مطالعے کے طریقے کے متعلق کے مختلف تصوراتی خاکوں کی تفہیم کرنا. میں آپ کو اس سے ذرا سی ایک بات بتا دوں. جیسے آپ یوں سمجھ لیجیے 1960 کے بعد 1962 میں چائنا اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی، اور پھر یہ مسئلہ جو ہے جس طرح کشمیر کا مسئلہ UN میں جاتا ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور مسئلہ گیا تھا پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں، اور وہ تھا کیلاش پربت کا مسئلہ. کیلاش پربت جو ہے وہ اس وقت چائنا کے قبضے میں، ہمالیہ میں ایک علاقہ ہے. ہندو میتھولوجی کے حساب سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ہندو جو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر شنکر بھگوان جو ہے براجمان ہیں. ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کی اپنی آستھا ہے. تو بہرحال پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں یہ بات گئی اور انہوں نے کہا کہ کیلاش پربت ہمارا ہے. تو چینیوں نے کہا کہ نہیں، کیلاش پربت تو ہمارا ہے، انڈیا کا نہیں ہے. اور اس کے لیے انہوں نے مثال دی کہ 1680 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے 1.5 دن کی لڑائی کے بعد کیلاش پربت کو ہم سے چھینا تھا 1680 میں. تو یہ بات پتہ چلی کہ 1680 میں کیلاش پربت انڈیا کے پاس تھا. یہ جب UN میں گئے تو پتہ چلتا ہے. چینی یہ کہتے ہیں ہندوستان. اچھا، اورنگزیب نے جو 1.5 دن کی لڑائی کے بعد چھینا، اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ کیلاش پربت یہ ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ یہ ہندو برادران وطن جو ہماری رعایا ہیں ان کا یہ مقدس مقام ہے. لیکن بہرحال وہ اس کو دیا نہیں گیا. تو پھر جنگ لڑی اورنگزیب نے، اور وہ حصہ جو ہے ہمالیہ کا وہ حصہ اپنے ہندوستان میں شامل کیا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں چائنا نے 20ویں صدی میں آ کر اس کو لے لیا، 20ویں صدی کے نصف سیکنڈ میں. بہرحال تو یعنی وہ واقعہ 1680 میں جو واقعہ ہوا وہ ہم کو بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے. تاریخی جو چیزیں ہیں، تاریخی معلومات ہیں، جیسے کہ اس زمانے کے خط ہوں گے، اس زمانے کی تاریخی تحریریں جو بھی ہوں گی، اس زمانے کی چیزیں ہوں گی، اس زمانے کے سکے ہوں گے، اس سے ہم اس دور کی معلومات کو حاصل کرتے ہیں. تاریخ کی تحقیق میں تجرباتی طریقہ اور راست مشاہدے پر انحصار کرنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ تاریخ میں واقعات وقوع پذیر ہو چکے ہوتے ہیں. تاریخ کیا ہے؟ تاریخ بیتے دور کی داستان ہے. تاریخ میں وہ واقعہ بھی ہونے والا نہیں ہے، وہ ہو چکا ہے. جیسے 1526 میں پانی پت کی لڑائی ہو چکی، بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ میں. اس کے بعد 1556 میں ایک اور لڑائی ہوئی پانی پت کی، اکبر اور ہیمو بقال کے درمیان. اس کے بعد ایک اور لڑائی ہوئی پانی پت کی. تاریخ میں پانی پت کی جو تیسری لڑائی ہے وہ مراٹھا اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان ہوئی تھی، جس میں احمد شاہ ابدالی کو فتح ہوئی تھی. پہلی لڑائی میں بابر فاتح ہوا تھا، دوسری لڑائی میں اکبر فاتح ہوا تھا، اور تیسری لڑائی میں جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی کو فتح ملی تھی اور مراٹھا ہار گئے تھے. ہے نا؟ مراٹھا کیوں ہارے تھے، کیسے ہارے تھے، کیا واقعات وقوع پذیر ہوئے تھے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تاریخ میں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں بہت ساری چیزوں کو غلط سلط شامل بھی کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ اس کی نفی کرتی ہے، کٹ کرتی ہے اس کو. تاریخ جھوٹی باتوں کو قبول نہیں کرتی. یہ الگ چیز ہے کہ لوگ اپنے حساب سے من گھڑت تاریخ بنا لے، لیکن تاریخ کو پرکھا جاتا ہے. تاریخی دستاویز لکھنے کے لیے جس زبان اور رسم الخط کا استعمال کیا گیا ہو، سب سے پہلے اس کے مطالعے اور تفہیم کے لیے اس زبان اور رسم الخط کو جاننے والے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل، ہمیں چائنا کی تاریخ کو جاننا ہے کہ 400 سال پہلے کیا ہوا.
ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں ہمارے یہاں اگر نہیں ہیں اور ہم اس کو چینی زبان میں ہی سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے تو ہم کو چینی زبان سمجھنی پڑے گی نا، اس کو جاننا پڑے گا، اس رسم الخط کو جاننا پڑے گا۔ عربی کے تعلق سے کچھ معلوم کرنا ہے تو پہلے ہم کو عربی زبان کو سمجھنا پڑے گا۔ تو تاریخی دستاویز لکھنے کے لیے جس زبان اور رسم الخط کا استعمال کیا گیا ہو، سب سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے، اس کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد خوشنویس یا کتابت، مصنف کا انداز بیان، استعمال شدہ کاغذ کی قسم، اس زمانے میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، کون سے کاغذ کی قسم استعمال کی گئی، اس کی تیاری کا زمانہ، حکم نامے کی مہر، جیسے مختلف اشیاء کے ماہرین کے مدد سے طے کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو دستاویز ہے، وہ جو کاغذات ہیں، وہ اصلی ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ ماہرین طے کریں گے۔ اس کے بعد تاریخ کے ماہرین تقابلی جائزے کے ذریعے تاریخی دستاویز میں درج معلومات کی صداقت کی جانچ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان بھر میں انگریزی تو چلتی تھی لیکن عدالتوں کی زبان جو ہے اس میں اردو کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر آپ نے فلمیں دیکھی ہوں یا شعلے نامی فلم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گبر سنگھ ولد ہری سنگھ کو تعزیرات ہند دفعہ 302 کے تحت جو بھی سزا 20 سال کی سزا یا پھانسی کی سزا جیسی بھی دی جانی ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کو اس صداقت کو اس چیز کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا وہ چیز صحیح ہے یا نہیں۔ تاریخ کی تحقیق میں مختلف شعبہ علوم اور ادارے معاون ثابت ہوتے ہیں، مثلاً آثاریات، کتبات، محافظ خانہ، مخطوطات کا مطالعہ، رسم الخط کا مطالعہ، حرف شناسی، لسانیات، سکہ شناسی، علم شجرہ خوانی وغیرہ۔ تاریخ نویسی کی روایت ہم یہ جان چکے ہیں کہ دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے ماضی میں جو واقعات ہو چکے ہیں ان کو پیش کرنا، یہ کہلاتا ہے تاریخ نویسی۔ اور تاریخ کو تحقیقی طور پر پیش کرنے سے محقق کو مورخ یا تاریخ نویس کہتے ہیں۔ جو تاریخ کی ریسرچ کرے وہ کہلاتا ہے محقق، مورخ یا تاریخ نویس۔ جو تاریخ کی ریسرچ کرے، کسی بھی چیز کو ایسے ہی قبول نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی تحقیق کرنا ہے کہ آیا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تاریخ بیان کرتے وقت ماضی میں وقوع پذیر ہر واقعے کا اندراج کرنا ضروری ہے، لیکن یہ آج جو ہے وہ مشکل ہے نا، تو اور اس کی معلومات فراہم کرنا مورخ کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن جب وہ تاریخ پر اب کیا پہنچانا ہے کیا نہیں پہنچانا ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاؤں۔ تاریخ کو لوگ اپنی اپنی نظر سے لیتے ہیں، جیسے انگریز جب بھارت کے تعلق سے کوئی تاریخ لکھیں گے تو اس کو وہ اپنے نقطۂ نظر سے پیش کریں گے، رائٹ؟ اس زمانے میں اگر کوئی انگریز تاریخ لکھ رہا ہے تو اس کے نزدیک جو مجاہدین آزادی ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ایک طرح کے باغی ہوں گے۔ لیکن جب ہم تاریخ لکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک جو مجاہد آزادی ہیں وہ باغی نہیں ہیں بلکہ مجاہد آزادی ہیں، آزادی کے سپاہی ہیں۔ تو ہر آدمی جو ہے تاریخ کو اپنے اپنے ڈھنگ سے لکھتا ہے۔ فار ایگزامپل مراٹھا جب تاریخ لکھیں گے تو مراٹھا تاریخ میں ان کا ایک اپنا وہ ہوگا، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ابھی وہ حال میں فلمیں جتنی بھی آئیں ان کو لوگوں نے اپنے حساب سے پیش کیا ہے۔ تو ہر آدمی تاریخ کو اپنے اپنے حساب سے پیش کرتا ہے، مگر واقعات کیا ہوں گے؟ اگر کسی کو شکست ہوئی تو وہ شکست کہلائے گی، فتح ہے تو فتح کہلائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو اپنے اپنے انداز سے لوگ پیش کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں فرانس کے لور عجائب گھر میں سب سے قدیم کتبہ یعنی کسی پتھر پر کوئی تحریر لکھی ہوتی ہے۔ اگر ہم قبرستان کی طرف جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو اکثر قبروں پر جو ہے ہم ڈیٹ لکھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس سن میں یہ آدمی پیدا ہوا اور اب اس کا انتقال ہوا، یا یوں سمجھ لو کہ کوئی کسی کی سمادھی بنا دے کہ بھائی وہ 1984 میں 86 میں پیدا ہوا اور 2020 میں مرا، ہے نا، اس کی تحریر لکھ دے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ آدمی اس وقت سے اس وقت تک زندہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کتبہ کہتے ہیں کسی پتھر پر لکھی ہوئی تحریر کو۔
تو درج بالا تصویر میں ہاتھوں میں ڈھال اور نیزے سے لیس فوجیوں کی منظم صف اور ان کی قیادت کرنے والا سپہ سالار نظر آ رہا ہے۔ فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخی واقعات کو تحریری طور پر درج کرنے کی روایت میسوپوٹامیہ کی سومیر تہذیب سے شروع ہوئی۔ یہ میسوپوٹامیہ کس کو بولتے ہیں؟ عراق کو، موجودہ عراق۔ اس کی جو پرانی تہذیب ہے میسوپوٹامیہ کہلاتی ہے، یا اس کو آپ بابل و نینوا کی تہذیب بھی بول سکتے ہیں، بابل و نینوا۔ جو ہم بولتے ہیں نا کہ 7 عجائبات، تو جو پرانے 7 عجائبات ہیں تو اس میں ہینگنگ گارڈن آف بیبیلونیا ہے جو کہ بابل میں تھی۔ تو سومیر تہذیب سے شروع ہوئی ہے۔ سومیر حکومت کے بادشاہوں اور ان کے درمیان ہونے والی جنگوں کی کہانیوں کا تذکرہ اس زمانے کے کتبوں میں محفوظ ہے، جو پتھر کی روایتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے قدیم کتبہ جو ہے 4500 سال پرانا ہے، 4500 برس پرانا ہے۔ اس میں سومیر کی 2 ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا اندراج ہے۔ یہ کتبہ فی الوقت فرانس کے عالمی شہرت یافتہ عجائب گھر لور میں رکھا گیا ہے۔ اب تو تاریخ پر فلمیں بھی آ گئیں، جیسے کہ آپ نے اگر ایک فلم دیکھی ہوگی جو کہ سکندر اعظم سے پہلے کے واقعات کو بیان کرتی ہے، جس کا نام تھا ٹرائے، جس میں ٹرائے کی تاریخ ہے کہ ایک لیڈی ہیلن کی وجہ سے کس طرح جنگ ہوئی تھی۔ بہرحال جدید تاریخ نویسی کیا ہے؟ جدید تاریخ نویسی کے طریقوں کی 4 اہم خصوصیات ہیں۔ جدید تاریخ نویسی کے طریقوں کی 4 اہم خصوصیات کیا ہیں؟ یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں کی پیشکش سے ہوتی ہے۔ یہ سوال انسان مرکوز ہوتے ہیں، یعنی اس میں انسان جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جدید تاریخ نویسی میں کیا ہے؟ پہلا جو ہے سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں کی پیشکش سے ہوتی ہے۔ یہ سوالات انسان مرکوز ہوتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں کسی اور چیز کو مرکز بنایا گیا ہو، لیکن جدید تاریخ میں انسان ہی کے گرد تمام چیزیں گھومتی ہیں۔ یعنی یہ سوالات زمانے ماضی میں مختلف انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص عرصوں میں انجام دی گئی۔ جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا نا، موہنجودارو فلم آئی تھی، تو وہ موہنجودارو ہڑپا اور موہنجودارو کے بارے میں 1920 سے پہلے ہم کو معلوم نہیں تھا۔ 1920 میں جب لاہور اور آس پاس کے علاقوں میں ریل کی پٹریاں بچھانے کے لیے کام چلا تو پرانے وقت کی اینٹیں ملیں اور کچھ سکے ملے اور مختلف چیزیں ملی۔ تو جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے جب کھدائی کی گئی تو پتہ چلا وہاں سے شہر کے شہر نکلے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ہزاروں سال پہلے، بہت پہلے جو ہے یہاں پر ہڑپا اور موہنجودارو کی تہذیب تھی۔ اور تاریخ میں انسانی سرگرمیوں کا تعلق دیو مالائی کہانیوں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ تاریخ جو ہے قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے۔ مطلب اناپ شناپ کوئی بھی بات جو ہے کسی نے بھی بے پر کی ہانک دیا، وہ تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ ثبوت چاہتی ہے، قابل اعتماد ثبوت۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ دادا جی نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، بلکہ دادا جی کی کہی ہوئی بات کو بھی پرکھا جائے گا۔ یہ 15ویں صدی کے بعد جو ہے یہ اس طرح کی چیزیں شروع ہوئی ہیں کہ کسی بھی بات کو جو ہے پرکھا جائے گا، کسی بھی چیز کو جو ہے وداؤٹ پرکھے، بغیر پرکھے صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ اب جیسے کہ میں آپ کو پھر ایک مثال بتا دوں، جیسے کہ بابری مسجد والا جو معاملہ ہے، کہ جو مسلم پکش تھا اس نے کیا کہا کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ ثبوتوں پر ہے، لیکن عدالت نے کیا کیا کہ فیصلہ آستھا کی بنیاد پر دیا، تاریخ اور ثبوت کی بنیاد پر نہیں دیا، جبکہ تاریخ جو ہے وہ ثبوت چاہتی ہے، پریکٹیکل ثبوت۔ اور اس میں جج نے یہ کہا بھی تھا کہ یہاں پر بابری مسجد جو ہے وہ کسی چیز کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ تو مطلب تاریخ جو ہے ثبوت مانگتی ہے، دیو مالائی کہانی ثبوت نہیں مانگتی۔ بھائی ہم نے یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، بس ہماری سوچ ہے، تو وہ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن تاریخ کی اگر بات کریں گے آپ تو تاریخ ثبوت چاہتی ہے۔ تو سوال نمبر 3، ان سوالوں کی جواب کی بنیاد قابل اعتماد تاریخی ثبوت ہوتے ہیں۔
جس کی وجہ سے تاریخ کی پیشکش منطقی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ماضی میں کی گئی انسانی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ تاریخ میں لیا جاتا ہے۔ معنی تاریخ لفظ کس زبان سے آیا؟ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ یونان کہاں ہے؟ یونان کسے کہتے ہیں؟ یونان یورپ کا ملک ہے جس کو گریس کہتے ہیں، اور وہاں جو رہنے والی قوم ہے وہ گریک کہلاتی ہے۔ ہم گریس کو یونان کہتے ہیں، ہے نا، اور گریک یعنی یونانی۔ تو مانا جاتا ہے کہ درج بالا خصوصیات سے پر جدید تاریخ نویسی کی روایت کی کہ جو بیج ہیں وہ قدیم تاریخ میں بوئے گئے اور قدیم یونانی تاریخ نویسی میں بوئے گئے۔ لفظ ہسٹری بھی یونانی ہے۔ ہسٹری لفظ جو ہے وہ گریک زبان کا لفظ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ سے 500 سال پہلے، 5ویں صدی قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نامی یونانی تاریخ دان نے اس کا استعمال اپنی کتاب دی ہسٹریز کے عنوان کے لیے کیا تھا۔ دی ہسٹریز نامی اس کی کتاب تھی، ہیروڈوٹس نے تاریخ کا استعمال کیا تھا، ہسٹری کا، دی ہسٹریز۔ یورپ میں سائنسی نقطہ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی۔ 18ویں صدی عیسوی تک یورپ میں فلسفے اور سائنس کے شعبوں میں قابل ذکر ترقی ہوئی۔ مفکروں کو اس بات پر اعتماد ہونے لگا کہ سائنسی طریقے کا استعمال کر کے سماجی اور تاریخی حقائق کا مطالعہ کرنا بھی ممکن ہے۔ مفکرین نے جس طرح سائنس کو پرکھا، سائنس بھی کسی ایسی بات کو نہیں مانتی جب تک کہ اس کا ثبوت نہ ہو، اس طرح تاریخ بھی ایسی بات کو نہیں مانتی۔ تو سائنسی طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے سوچا، مفکرین نے 18ویں صدی میں، کہ جس طرح سائنس کو ہم پرکھے بغیر نہیں مانتے، اس طرح تاریخ کو بھی ہم پرکھے بغیر نہیں مانیں گے۔ سماجی اور تاریخی کے حقائق کا مطالعہ سائنسی طریقے سے کریں گے۔ اگلے دور میں یورپ اور امریکہ میں، اگلے دور سے مراد جو گزرا ہوا دور ہے، جو پیچھے گیا دور ہے، یعنی پہلے کا دور۔ اگلے دور میں یورپ اور امریکہ میں تاریخ اور تاریخ نویسی سے متعلق خوب غور و فکر کیا گیا۔ تاریخ نویسی میں ٹھوس ثبوتوں کو اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ 18ویں صدی سے قبل یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہر جگہ خدا سے متعلق مباحثے اور فلسفے جیسے مضامین کو زیادہ اہمیت دی گئی تھی 18 سینچری میں، لیکن رفتہ رفتہ یہ تصویر بدلنے لگی۔ 1737 میں جرمنی میں گاٹنکین یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اس یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ مضمون تاریخ کو آزادانہ درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد جرمنی کی دیگر یونیورسٹیاں بھی تاریخی مطالعے کا مرکز بن گئیں۔ اہم مفکرین۔ علم تاریخ نویسی کے ارتقاء میں کئی مفکرین کا اہم کردار رہا ہے، جن میں سے چند مفکرین کے متعلق معلومات ضروری ہے۔ آئیے چلیے، اس میں ہے رینے ڈیکارٹ، معلومات حاصل کریں گے ہم۔ 1596 سے 1650، یعنی 54 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ خیال پرزور طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل، خصوصاً دستاویزات کی تصدیق نہایت ضروری ہے۔ میں آپ کو اس کے لیے ایک مثال بتاتا ہوں۔ کسی زمانے میں، جیسے کہ ابھی میں نے ذرا اس چیز کو چھوڑ دیا تھا، میں اس کو بتا دوں کہ میں نے کہا کہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ گبر سنگھ، ولدھری سنگھ، اردو کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں جو ہے 1947 سے پہلے عدالتوں میں اردو زبان بولی جاتی تھی، اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو بہت ساری دستاویزات اس زمانے میں اردو زبان میں تھی۔ اب پاکستان اور ہندوستان دو ملک وجود میں آئے، ہندوستان ہی کا ایک حصہ کٹ کر پاکستان بنا۔ تو جو ہندوستان کا علاقہ تھا، ہندوستانی پنجاب، تو وہاں پر بھی عدالتوں کی زبان جو ہے اردو ہوتی تھی۔ تو بہت ساری سندیں، سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ اردو میں تھیں، بہت سے خطوط اردو میں تھے۔ تو آج بھی اگر پرانی چیزوں کو جاننا ہے تو وہاں پر عدالت میں اردو جاننے والے کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس بات کی تصدیق کر سکے کہ یہ اردو میں جو لکھا ہوا ہے صحیح ہے۔ بھائی ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اردو زبان جو ہے وہ سبھی پڑھتے تھے، کیا ہندو کیا مسلمان۔ آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا کہ رامائن، مہابھارت، بھگوت گیتا یہ اردو زبان میں تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہندو برادران وطن اردو پڑھتے تھے، اس لیے وہ اردو زبان میں تھی۔
اردو زبان کا جو سب سے پہلا نعرہ بلند کیا ہمارے ایک انقلابی نے، جو مجاہدین آزادی میں سے ایک ہے، ویسے تو یہ مولانا حضرت موہانی نے بھی بلند کیا تھا، لیکن جس انقلابی نے بلند کیا تھا اس کا نام تھا بھگت سنگھ، تو اس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ اردو زبان کا نعرہ ہے، انقلاب یعنی چینجز، تبدیلی۔ تو بہرحال رینے ڈیکارٹ کا زمانہ جو ہے وہ 1596 سے 1650 کا زمانہ ہے، اور یہ فرانسیسی فلسفی ہے، فرانس کا رہنے والا ہے۔ کون؟ رینے ڈیکارٹ۔ یہ خیال کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ فرانس کا۔ یہ خیال پرزور طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل، خصوصاً دستاویزات کی تصدیق ضروری ہے۔ دستاویز، کاغذ، جتنے بھی کاغذات ہیں ان کی تصدیق ضروری ہے کہ آیا یہ کاغذ صحیح ہے یا غلط، یہ نقلی تو نہیں، اصلی ہے نا اسی زمانے کے۔ ان مفکرین میں رینے ڈیکارٹ نامی فرانسیسی فلسفی پیش تھے۔ ان کی تصنیف کردہ ہے ڈسکورس آن دی میتھڈ۔ ڈسکورس آن دی میتھڈ نامی کتاب کا ایک اصول سائنسی تحقیق کے نظریے سے کافی اہم مانا گیا ہے۔ کیا نام تھا کتاب کا؟ ڈسکورس آن دی میتھڈ، رینے ڈیکارٹ۔ کہ جب تک بلا شک و شبہ کسی واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہیں ہوتی اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آتھینٹسٹی ضروری ہے، یعنی کوئی بھی چیز کے بارے میں یہ ضروری ہے۔ جسے یوں سمجھ لیجئے، میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ جاپان اور چین، یہ دو ملک ہیں جو دونوں پروڈکٹ بناتے ہیں، لیکن چائنیز مال اگر آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ بھائی یہ چائنیز مال ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ لیکن جاپانی مال جو ہے، چاہے وہ اسکوٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مال جاپان کا ہے، یہ پروڈکٹ جاپان کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ خراب ہونے والا نہیں ہے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پروڈکٹ چائنیز ہے تو اس کا مطلب یہ خراب ہو جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو تاریخ میں جو ہے وہ چیزوں کی سچائی ضروری ہوتی ہے، چیزوں کو پرکھا جاتا ہے، وداؤٹ پرکھے نہیں۔ تو جس چیز کو ہم سند سمجھ رہے ہیں، کیا وہ واقعی صحیح ہے؟ تو یہ جو ہے تو اس نے کہا کہ ان چیزوں کو بھی ہم کو چیک کرنا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ رینے ڈیکارٹ نے۔ کیا تصنیف تھی اس کی کتاب؟ کیا نام تھا اس کا؟ ڈسکورس آن دی میتھڈ، ہے نا۔ تو جب تک بلا شک و شبہ کسی واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہیں ہوتی اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک دوسرا مفکر ہے والٹیئر، 1694 سے 1778 تک۔ والٹیئر کا اصل نام فرانسوا مرے اروے تھا۔ اس فرانسیسی فلسفی نے تاریخ نویسی کے لیے نہ صرف ٹھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی، بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ اس زمانے کی سماجی روایت، تجارت، معاشی نظام، زراعت وغیرہ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے کی تمام چیزیں، کیا معاشی نظام تھا، کیا سماجی روایت تھی، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ زراعت کے بارے میں تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ والٹیئر کو کیا کہا جاتا ہے؟ جدید تاریخ نویسی کا بانی۔ اور ہیروڈوٹس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تاریخ نویسی کا بابا آدم۔ تاریخ نویسی جہاں سے شروع ہوئی، ہیروڈوٹس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے ہے، اور والٹیئر جو ہے یہ سن عیسوی کا ہے، یعنی 1694 سے 1778 تک کا۔ تو والٹیئر کو جو ہے وہ جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ جارج ولیم فریڈرک ہیگل، یہ بھی 1770 سے 1831 تک کا اس کا زمانہ ہے۔ جارج ولیم فریڈرک ہیگل جو ہے یہ جرمن فلسفی ہے۔ اس جرمن فلسفی نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخ کو منطقی طریقے سے پیش کیا جائے،
یعنی منطقی طریقہ کہ ایسا ہوا ہوگا تو ایسا ہوگا. یعنی بادل آئے ہیں تو بارش برسے گی, وداؤٹ بادل کے بارش نہیں برستی ہے نا. سورج ڈوبا ہے تو رات ہوئی ہے, تو یہ منطقی طریقہ ہے. چاند ڈوبا ہے, سورج نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے صبح ہوئی ہے, تو یہ منطقی طریقہ ہے. تاریخ کو منطقی طریقے سے پیش کیا جائے. تاریخ میں واقعات کی ترتیب ارتقاء کے مراحل ظاہر کرتی ہے. اس نے دعویٰ کیا کہ مورخ کو وقتاً فوقتاً ہونے والے ثبوتوں کے اعتبار سے تاریخ کی پیشکش کا بدلتے رہنا فطری امر ہے. اس کی وضاحت کی وجہ سے کئی فلسفیوں کو اس بات کا یقین ہوا کہ اگرچہ تاریخ کا طریقہ تحقیق سائنس کے طریقوں سے مختلف ہے, کیونکہ سائنس میں ہر چیز پرکھی جاتی ہے. تاریخ میں تو وہ چیز ہو چکی ہے نا پہلے, تو اس لیے اس کو آپ پرکھ نہیں سکتے. تو جیسے سائنس ہے ویسا نہیں ہے, لیکن بہرحال ان لوگوں کی پوری کوشش رہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کسوٹی پر پرکھا جائے. جیسے آپ کو کسی نے سونا دیا اور آپ نے سونا لے لیا, اس نے آپ کو سونا صحیح دیا ہے یا غلط دیا ہے, یا کسی تانبے پر جو ہے وہ پانی جو ہے سونے کا چڑھا کر دیا ہے, تو اس کو کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے. سنار کے یہاں کسوٹی ہوتی ہے جس پر وہ گھستا ہے, اور اگر جو ہے پانی رہا, سونے کا پانی چڑھایا گیا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر سے جو ہے وہ کوئی اور میٹل نکل رہا ہے, تو وہ بول دیتا ہے کہ نہیں یہ نکلی ہے, اس پہ سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے نا. جیسے کہ عام طور پہ جو ہے سونے کے آپ نے اسکولوں میں جو مقابلے ہوتے ہیں وہ گولڈ میڈل دیتے ہیں یا چاندی کا میڈل دیتے ہیں. چاندی کا میڈل تو ممکن ہے کہ صحیح ہو بھی, لیکن وہ بھی تقریباً کانسے کا ہی ہوتا ہے, اور سب پر کسی پر جو ہے وہ گولڈ کی پلیٹنگ کی جاتی ہے, کسی پر چاندی کی پلیٹنگ کی جاتی ہے الگ الگ, تو یہ گولڈ میڈل ہے. لیکن جیسے کہ آپ ملک کی سطح پر اگر کرتے ہیں تو وہاں ریئل گولڈ میڈل ملتا ہے, یا آپ اولمپک میں جاتے ہیں یا ایشیاڈ میں جاتے ہیں تو وہاں ریئل گولڈ میڈل ملتا ہے. تو بہرحال تو سونے کو بھی پرکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کسوٹی ضروری ہے. تو یہ تاریخی واقعات کو پرکھنے کی یہ کسوٹی ہے. ایسے نہیں کسی بھی بات کو کسی بڑے نے کہہ دیا اس لیے صحیح مان لینا ہے تو وہ نہیں چلے گا, بلکہ اس کو پرکھنا ضروری ہے. تو جرمن فلسفی نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخ کو منطقی طریقے سے پیش کیا جائے. تاریخ میں واقعات کی ترتیب ارتقاء کے مراحل ظاہر کرتی ہے. اس نے دعویٰ کیا کہ مورخ کو وقتاً فوقتاً ہونے والے ثبوتوں کے اعتبار سے تاریخ کی پیشکش کا بدلتے رہنا فطری امر ہے. اس امر یعنی بات, ہاں, اس کی وضاحت کی وجہ سے کئی فلسفیوں کو اس بات کا یقین ہوا کہ اگرچہ تاریخ کا طریقہ سیم سائنس کی طرح نہیں ہے, لیکن اس سے کمتر بھی نہیں. انسائکلوپیڈیا آف فلاسفیکل سائنسز نامی کتاب میں اس کے لیکچر اور مضامین شامل ہے. ہیگل کی تصنیف ریزن ان ہسٹری کافی مشہور ہے. ہیگل کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے, یہ جرمن مفکر ہے جارج ولیم فریڈرک ہیگل. اس کی یہ کب تھا؟ ہیگل کا زمانہ کب کا ہے؟ 1770 سے 1831 تک کا, جرمن فلسفی ہے. تو اس کی جو کتاب ہے اس کا کیا نام ہے؟ ریزن ان ہسٹری, کافی مشہور ہے. ہیگل کے مطابق, ذرا یہ جان لیں, ہیگل کے مطابق کسی واقعے کا مطلب اخذ کرنے کے لیے اس کی درجہ بندی دو مخالف قسموں میں کی جاتی ہے. اس کے بغیر انسانی دماغ کو اس واقعے کا ادراک نہیں ہوتا. مثلا سچ جھوٹ, اچھا برا, اس طریقے کو جدلیت کہا جاتا ہے. اس طریقے میں پہلے ایک اصول پیش کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس اصول کو کٹ کرنے والا, قطع کرنے والا مخالف اصول پیش کیا جاتا ہے. یعنی ڈسکشن کے بعد ہی وہ کسی نتیجے پر پہنچتے. ان دونوں کے منطقی برتاؤ کے بعد ان دونوں کے خلاصے پر مشتمل اصول کی ارتباطی پیشکش کی جاتی ہے. یعنی دونوں مطلب ڈسکس ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں کہ ایک آدمی ایک بات کو صحیح کہہ رہا ہے, دوسرا دوسری بات کو صحیح کہہ رہا ہے, پھر دونوں ایک دوسرے کو ثبوت پیش کرتے ہیں, تو یہاں پر بھی جو ہے ڈیبیٹ کی جاتی ہے. اور وہ طریقے کو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کو پرکھا جائے گا, وداؤٹ پرکھے جو ہے اس کو صحیح نہیں مانا جائے گا. لیوپولڈ وان راکے 1795 سے 1886. 19ویں صدی میں طریقہ تاریخ نویسی پر خصوصی طور پر برلن یونیورسٹی کے لیوپولڈ وان راکے کے خیالات کا اثر تھا. کنٹینیو کر دیجیے. لیوپولڈ وان راکے 1795 1886. 19ویں صدی میں
طریقہ تاریخ نویسی پر خصوصی طور پر برلن یونیورسٹی کے لیوپولڈ وان راکے کے خیالات کا اثر تھا. اس نے تاریخی تحقیق کے تشخیصی طریقے کے بارے میں بتایا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصل دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات انتہائی اہم ہوتی ہے. اصل دستاویزات اور تاریخی واقعات سے متعلق تمام اقسام کے کاغذات اور دستاویزات کی کڑی جانچ ہونی چاہیے. تاریخ کے لیے جو کاغذات پیش کیے جاتے ہیں اس کی کڑی جانچ ہونی چاہیے. ایسے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس طریقے سے تاریخ کی صداقت یعنی سچائی، تاریخ کی واقعہ جو ہے وہ سچا ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. جیسے میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں یہ بتایا گیا، میں اس کو اس لیے شامل کر رہا ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو، کہ مسلمز جو ہیں ان کی وجہ سے آج کل جو کرونا کی وبا پھیلی ہے نا، جس میں ایک جماعت کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور زور و شور سے مسلمانوں کو جو یہ بتایا گیا کہ بھائی وہ مجرم ہے یا وہ ملزم ہے اس بیماری کو پھیلانے کے. لیکن جو اصل مجرم حکومت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے نا. حکومت کے ذریعے ہی تمام چیزیں آئیں. حکومت کے پاسپورٹ پر لوگ آئے، جانچ کرنے کے بعد لوگ آئے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی. پھر وہی لوگ جن پر الزام تھا انہوں نے بہت ساری نیکی کے کام کیے، لیکن ہمارے یہاں کی جو خاص طور پہ ہمارا جو میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا یا ٹیلی ویژن کا میڈیا جس کو ہم نیشنل میڈیا کہتے ہیں، وہ ان تمام باتوں کو چھپا جاتا ہے، وہ ان سچائی کو سامنے لے کر نہیں آتا. تو تاریخ میں جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اس چیز کو دیکھے گا، اس پر یقین کرے گا، اس بات کو صحیح مانے گا. تو خبریں بھی صحیح نہیں ہوتی، توڑ مروڑ کر پیش کی جاتی ہیں. تو اسی لیے تاریخ کو بھی صداقت کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے، کیونکہ پروپیگنڈے کے اس دور میں خبروں کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. جو آپ ٹیلی ویژن پر چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ 100% صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو اس طرح کتابوں میں بہت ساری چیزیں بھی غلط شامل کی جا سکتی ہیں. تو تاریخ نویس کیا کرتا ہے کہ ان چیزوں کو پرکھتا ہے نا. مطلب انہوں نے کیا اصول بنایا تھا آج سے 200 سال 250 سال 300 سال پہلے کے مورخ نے، کہ بھائی کسی بھی چیز کو پرکھنا ہے، ایسے قبول نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے اس بات کو کیا گیا کہ صاحب جانچنا ضروری ہے کہ وہ جو کاغذات ہیں وہ اصلی ہے نہیں. انہوں نے تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پر تنقید کی. خیالی واقعات نہیں چلیں گے، افسانے نہیں چلیں گے، جو ہے وہ بیان کرو. انہوں نے تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پر تنقید کی کہ کوئی خیالی واقعات نہیں کہ یہاں سے ایک تیر اڑتا ہوا جا رہا ہے، وہاں سے کوئی چکر آ رہا ہے، وہاں سے کچھ اور جا رہا ہے. ایسا نہیں. تاریخ میں جو ہوگا وہ بیان کرنا ہے. آپ کے خیالات کو نہیں مانا جائے گا. تاریخ پرکھتا ہے چیزوں کو. اور عالمی تاریخ کی ترتیب پر زور دیا. دی تھیوری اینڈ پریکٹس آف ہسٹری اور دی سیکرٹ آف ورلڈ ہسٹری کتابوں میں ان کے مختلف مضامین یکجا ہیں. کارل مارکس یہ ایک جرمن یہودی ہے. اس کا زمانہ ہے 1818 سے 1883 کا زمانہ. 19ویں صدی کا اہم مفکر ہے، جرمن مفکر ہے کارل مارکس، جس کی نے جو کمیونزم کا باوا آدم کہلائے گا، مارکسزم کا. 19ویں صدی کے نصف آخر میں کارل مارکس کے پیش کردہ اصولوں کی وجہ سے تاریخ کے نقطہ نظر میں اہم تبدیلیاں لانے والا فکری نظام وجود میں آیا. اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کو داس کیپیٹا یا داس کیپٹل بھی کہا جاتا ہے، جس میں اس نے بتایا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ مزدور ہے اور دوسرے جو ہے وہ پیسے والا ہے. تو پیسے والا جو ہے وہ مزدوروں کو نچوڑتا ہے اور ان سے دولت کو کماتا ہے. تو وہ سرمایہ داری کے مخالف تھے. تاریخ غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی ہے. انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میسر پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں. سماج کے مختلف طبقات کو یہ وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے. یعنی غریبوں کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ محنت کرتے ہیں، وہ مزدور طبقہ ہے. اور امیروں کے پاس مال ہے، وہ غریبوں کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت وصول کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے غریبوں کو بہت کم دیا جاتا ہے.
سماج کے مختلف طبقات کو تو یعنی غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے، غریبوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کا ایکسپلائٹیشن کیا جاتا ہے۔ سماج کے مختلف طبقات کو یہ وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ غریب ہے، امیر ہے، اس میں ایک طرح کی جنگ چل رہی ہے۔ انسانی تاریخ اسی طبقاتی عدم مساوات کی تاریخ ہے۔ کارل مارکس کا کہنا ہے کہ انسانی تاریخ میں اسی طرح کا ٹکراؤ ہے غریبوں اور امیروں کے درمیان۔ جن طبقات کے پاس ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ دیگر طبقوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں۔ جن طبقات کے پاس یعنی امیروں کے پاس وسائل ہوتے ہیں تو وہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، ان سے کام زیادہ لیتے ہیں، ان کو سیلری کم دیتے ہیں۔ دیگر طبقوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں۔ کارل مارکس کی تصنیف کا نام ہے داس کیپٹل یا داس کیپیٹا۔ کارل مارکس کی تصنیف داس کیپٹل دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اینلس نظام یہ کیا ہے صاحب؟ 20ویں صدی کی ابتدا میں فرانس میں اینلس تاریخ نویسی کا نظام وجود میں آیا۔ اس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک سمت ملی۔ تاریخ کے مطالعے کو صرف سیاسی اتھل پتھل، بادشاہوں، عظیم رہنماؤں، ان کی سیاست، سفارت اور جنگوں پر مرکوز نہ کرتے ہوئے اس دور کے موسم اینالائز کرنا، تجزیہ کرنا، مقامی لوگ، زراعت، ٹیکنالوجی۔ اب جو ہے تاریخ میں پہلے بادشاہوں کا ذکر ہوتا تھا، سیاست کا ذکر ہوتا تھا، اب موسم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، مقامی لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، زراعت، تجارت، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، مواصلاتی وسائل، سماجی درجہ بندی اور اکثریت کا رجحان جیسے موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ اینلس نظام کی ابتدا اور ارتقاء کا صحرا بھی فرانسیسی مورخوں کے سر بنتا ہے۔ نسائی تاریخ نویسی، نسائی یعنی عورتوں کے بارے میں۔ پہلے عورتوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب دانشورانہ کام میں عورتوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ نسائی یعنی قرآن میں نا سورہ نساء، عورتوں کے متعلق جو ہے وہ سورت کا ذکر ہے۔ نسائی تاریخ نویسی یعنی تاریخ کے نقطہ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ کی اثر نو تشکیل۔ سیما داں بووا نامی فرانسیسی دانشور نے نسائیت کا بنیادی کردار ثابت کیا ہے کہ تاریخ میں عورتوں کا بھی اہم کردار ہے۔ نسائی تاریخ نویسی میں خواتین، نسائی یعنی عورت، نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر اثر نو غور کرنے پر زور دیا گیا۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ 1856 اور 57 میں جو ہے خاص طور پہ بیوہ عورتوں کی دوسری شادی کا قانون پاس ہوا، اور یہ بہت ساری چیزیں پاس ہوتی گئیں، یا لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا جانے لگا، جس میں ہمارے اگر مہاراشٹر کے رہنما کی بات کریں اس علاقے کے تو وہ مہاتما جوتیبا پھولے، ان کی بیگم ساوتری بائی پھولے، جنہوں نے عورتوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس کے بعد خواتین کی زندگیوں سے جڑی ملازمت، تو یہ تمام واقعے تو مطلب یورپ میں پہلے ہو گئے، یعنی عورتیں وہاں پہلے ہی پڑھنے لگیں ہندوستان سے پہلے۔ خواتین کی زندگیوں سے جڑی ملازمت، روزگار، ٹریڈ یونین، ان سے مربوط مفاد میں سرگرم ادارے، خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوؤں کو لیا گیا اور ان پر غور و فکر کیا گیا۔ 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا۔ مائیکل فوکو، یہ 1926 سے 1984 تک کے، یعنی 20ویں صدی کے ہیں یہ۔ 20ویں صدی کے فرانسیسی مورخ مائیکل فوکو کے قلم سے تاریخ نویسی کا ایک نظریہ سامنے آیا۔ مائیکل فوکو نے ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ کیا ہے وہ نظریہ؟ اس نے آرکیالوجی آف نالج نامی کتاب میں واضح کیا، آرکیالوجی آف نالج نامی کتاب لکھی انہوں نے، اس میں بتایا کہ تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ اس نے اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ تاریخ کے آثار قدیمہ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ ماضی کے تغیر یعنی چینجنگ، ماضی میں جو چینجز ہوئے ہیں، ماضی کے تغیرات کی وضاحت کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔
فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت پر زور دیا. فوکو نے کہا کہ تاریخ میں تبدیلی ضروری ہے اور اس کے بارے میں بتائیں. جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں, مغلیہ سلطنت ظہیر الدین بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک جیسے مغل بادشاہ تھے, 1707 سے 1857 کے بیچ میں مغل بادشاہ ویسے نہیں تھے. یعنی ان میں فرق آتا گیا, تغیر آتا گیا. یعنی وہ جس قدر واریر تھے, یہ لوگ واریر نہیں تھے. تو کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جو پہلی نسل ہے وہ بہت زبردست کام کرتی ہے, دوسری اس کو سنبھالتی ہے, اور تیسری نسل جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو تغیر ہر جگہ آتا ہے, چینج آتا ہے. بہرحال تو ہر چیز میں تغیر ہے, ہر چیز میں چینجز آنی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو جو ہے تغیرات کو بھی پیش کیا جائے. اس نے اس طریقے کو علم کا آثار قدیمہ نام دیا. مورخوں کے ذریعے سابقہ دور میں نظر انداز کیے گئے نفسیاتی امراض علم طب ہے نا. آج آپ دیکھیے بھی نفسیاتی امراض کی بات آئی ہے تو آج ہی کل کی صبح, یعنی آج کل 13 تاریخ کو ایک ایکٹر نے جس کا نام سشانت سنگھ تھا, اس نے خودکشی کر لی ہے نا. اس کی کچھ فلمیں چھن گئیں جس کی وجہ سے اس کو خودکشی کرنی پڑی, یا اس کے پاس پیسے کی کمی ہوگی یا جو بھی ہوگا, یا اس کے ساتھ اور بھی پرابلم ہوں گی. تو یہ نفسیاتی مرض ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے. تو اب مورخوں نے نفسیاتی امراض کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کی. علم طب کیا ہے, میڈیکل سائنس کیا ہے, میڈیسن کیا ہے, اس کے بارے میں بات کی. قید خانوں کا نظام کیا ہے, اس کے بارے میں بات کی. تو انہوں نے تاریخی نظریے سے اس پر بھی غور و خوض کیا, ان موضوعات پر. پہلے یہ چیزیں نہیں آتی تھیں لیکن اب آ رہی ہیں. جدید تاریخ نویسی کی وسعت میں اس وقت اضافہ کیا گیا جب اس میں ادب, لٹریچر, فن تعمیر, کیسے بلڈنگز تعمیر کی جاتی ہیں ہے نا, آرکیالوجی کے بارے میں, مجسمہ سازی, مجسمہ کیسے بنایا جاتا ہے, بت کیسے بنایا جاتا ہے, مورتیاں کیسے بنائی جاتی ہیں, تصویر کشی, ڈرائنگ, موسیقی, میوزک, رقص, ڈانس. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جدید تاریخ نویسی میں آئے گا. موسیقی, رقص, ڈرامہ, فلم سازی, ٹیلی ویژن جیسی مختلف موضوعات کو آزادانہ تاریخ لکھی جانے لگی. مختلف موضوعات کی آزادانہ تاریخ لکھی جانے لگی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہمارا یہ چیپٹر یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ملتے ہیں. پہلا چیپٹر ختم ہو رہا ہے آپ کا. چلیے اب سید نظام الدین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.